آج کی ویڈیو میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں اسلامی تاریخ کی ایک عظیم شخصیت کے بارے میں، سلطان صلاح الدین ایوبی۔ وہ سلطان جس نے نہ صرف بیت المقدس کو آزاد کرایا بلکہ دشمنوں تک کو اپنے عدل، رحم دلی اور شجاعت سے متاثر کر دیا۔ آئیے جانتے ہیں کون تھے صلاح الدین ایوبی۔ صلاح الدین ایوبی 1137 سے 1138 عیسوی میں عراق کے شہر تکریت میں پیدا ہوئے۔ ان کا اصل نام یوسف بن ایوب تھا۔ اب کا تعلق ایک کرد خاندان سے تھا جو فوجی خدمات انجام دیتا تھا۔ جب وہ پیدا ہوئے تو ان کے والد نجم الدین ایوب کو تکریت سے جلا وطن کیا گیا اور خاندان کو شام ہجرت کرنا پڑی۔ بچپن ہی سے صلاح الدین کا ماحول جنگجوؤں اور حکمرانوں کے بیچ گزرا، لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ بچپن میں وہ اتنے جنگجو مشہور نہیں تھے بلکہ انہیں علم، مذہب اور خاص طور پر تاریخ پڑھنے میں دلچسپی تھی۔ صلاح الدین کے چچا شیر کو ایک بہادر جرنیل تھے اور انہوں نے صلاح الدین کو بھی ساتھ لے کر فوجی زندگی میں قدم رکھوایا۔ 1166 میں وہ شام سے مصر گئے اور صلاح الدین نے پہلی بار میدان جنگ کی ہوا دیکھی۔ 1169 میں شیرکو کی وفات کے بعد صرف 31 سال کی عمر میں صلاح الدین کو مصر کا وزیر اعظم بنا دیا گیا۔ مصر اس وقت فاطمی خلافت کے زیر اثر تھا جو شیعہ مسلک کی حکومت تھی، لیکن صلاح الدین نے بڑی حکمت اور تدبیر سے 1171 میں فاطمی خلافت کو ختم کر دیا اور مصر کو دوبارہ عباسی خلافت کے زیر سایہ لے آئے۔ یہ ان کی سب سے بڑی کامیابی تھی کیونکہ اب انہوں نے ایک ایسی بنیاد رکھ دی جس سے آنے والی ایوبی سلطنت وجود میں آئی۔ انہوں نے مصر میں تعلیمی ادارے، مساجد اور انصاف کا نظام مضبوط کیا۔ 1174 کے بعد صلاح الدین نے شام، یمن، حجاز، مکہ اور مدینہ تک اپنی سلطنت کو پھیلا دیا۔ انہوں نے ایک ایسا مسلم اتحاد قائم کیا جو کئی صدیوں سے بکھرا ہوا تھا۔ ان کا مقصد صرف حکمرانی نہیں تھا بلکہ ایک ایسا معاشرہ قائم کرنا تھا جہاں اسلام کی اصل روح، عدل، علم اور اتحاد زندہ ہے۔ 1187 میں صلاح الدین نے صلیبیوں کے خلاف فیصلہ کن قدم اٹھایا۔ جنگ ہوتے میں صلیبی فوجوں کو عبرتناک شکست دی۔ اس جنگ میں ہزاروں صلیبی قیدی بنائے گئے اور یروشلم کی راہ مسلمانوں کے لیے کھل گئی۔ یہ وہ لمحہ تھا جب دنیا بھر کے مسلمان ایک جھنڈے تلے آ گئے اور صلاح الدین کا نام ہر زبان پر چھا گئی۔ اکتوبر 1187 کو صلاح الدین ایوبی نے بیت المقدس فتح کیا۔ یہ وہ شہر تھا جسے صلیبی تقریباً 88 سال سے اپنے قبضے میں رکھے ہوئے تھے، لیکن صلاح الدین کی سب سے بڑی پہچان ان کی رحم دلی ہے۔ عیسائیوں کو عام معافی دی گئی، عورتوں اور بچوں کو تحفظ دیا گیا اور یہاں تک کہ جو لوگ فدیہ ادا نہیں کر سکتے تھے انہیں بھی آزاد کر دیا گیا۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے دشمن بھی انہیں ایک عادل حکمران کے طور پر یاد کرتے ہیں۔ صلاح الدین کی فتوحات نے یورپ میں ہلچل مچا دی۔ پوپ نے تیسری صلیبی جنگ کا اعلان کیا جس میں انگلینڈ کے بادشاہ رچرڈ شیردل نے حصہ لیا۔ اگرچہ دونوں میں براہ راست فیصلہ کن جنگ نہ ہوئی، لیکن رچرڈ شیردل بھی صلاح الدین کی شجاعت اور رحم دلی سے متاثر ہوا۔ کہا جاتا ہے کہ دونوں کے درمیان ایک دوسرے کے لیے احترام موجود تھا۔ 4 مارچ 1193 کو سلطان صلاح الدین ایوبی دمشق میں وفات پا گئے۔ وہ ایک عظیم سلطنت کے سلطان تھے، لیکن کہا جاتا ہے کہ ان کے پاس ذاتی دولت نہ تھی۔ ان کے کفن کے علاوہ کچھ باقی نہ بچا۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ دنیاوی مال و دولت کے پیچھے